अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं, कहा जाता है कि इस मुल्क के लोग इंतहाई दलेर और जंगजू हैं। तो इस बारे में कमेंट्स में आप ही बताइएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। ईरान, जिसे ऑफिशियली तौर पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कहा जाता है, ज़माना कदीम में इसे अल फारिस के नाम से जाना जाता था। दिलचस्प बात यह है कि आज भी ईरान के एक सूबे का नाम फारिस है, जो इसे अजीम तहजीब और तारीख की याद दिलाता है। यही लफ्ज़ फारिस सदियों तक ईरान की शनाख्त रहा और इसी निस्बत से दुनिया ईरान को एक तवील अरसे तक पर्शिया के नाम से जानती रही। ईरान को इंतजामी तौर पर कुल 31 सूबों में तकसीम किया गया। फारसी जुबान में इन सूबों को अस्तान कहा जाता है और हर सूबे का एक अलग दारुल हुकूमत होता है। ईरान के हर सूबे का अलग दारुल हुकूमत इसलिए होता है ताकि इंतजामी अमूर को कामयाबी से चलाया जा सके। ये शहर सूबाई और मरकजी हुकूमत के दरमियान राब्ते का काम करता है और वहाँ से पूरे सूबे में अमन व अमान, सेहत, तालीम और तरक्याती मंसूबों को कंट्रोल किया जाता है। ईरान मगरबी एशिया का एक मुल्क है जो मशरिक वस्ता में वाक़या है। ईरान की सरहदें शमाल में आर्मेनिया, अज़रबैजान और तुर्कमानिस्तान, मशरिक में पाकिस्तान और अफगानिस्तान और मगरिब में तुर्की और इराक से मिलती हैं। मजीद बराने खलीज फारिस और खलीज ओमान वाक़या हैं। ईरान का कुल रकबा 16,48,195 मुरब्बा किलोमीटर है। ईरान दुनिया का 17वां सबसे बड़ा मुल्क है। ईरान की कुल आबादी तकरीबन 9 करोड़ 33 लाख है और ये मिडल ईस्ट खित्ते का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। ईरान का झंडा 3 रंगों पर मुश्तमिल है, सबज, सफेद और सुर्ख। सबज रंग तरक्की, खुशहाली और जिंदगी की इलामत समझा जाता है। सफेद रंग अमन की निशानी है, जबकि सुर्ख रंग कुर्बानी और बहादुरी को जाहिर करता है। झंडे के दरमियान में ईरान का कौमी निशान बना हुआ है, जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की इलामत है। इसके अलावा सबज और सुर्ख पट्टियों के किनारों पर अल्लाह अकबर का जुमला बार बार लिखा गया है, जो इस्लामी अकीदे की नुमाइंदगी करता है। ईरान का मौजूदा झंडा 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद अपनाया गया और आज ये मुल्क की कौमी शनाख्त की अहम इलामत है। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान है। ये मुल्क का सबसे बड़ा और दुनिया के बड़े शहरी मराकज़ में से एक है। ये मुल्क का सियासी, मौशी, सकाफती और इंतजामी मरकज समझा जाता है, जहाँ हुकूमती अदारे, बड़ी यूनिवर्सिटीज और अहम कारोबारी मराकज़ वाक़या हैं। तकरीबन 1 करोड़ के करीब आबादी के साथ ये मशरिक़ वस्ता के बड़े और अहम शहरों में शुमार होता है। ईरान की सरकारी और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान फारसी है। ये मुल्क भर में दफ्तरी अमूर, तालीम और रोजमर्रा राब्ते का बुनियादी मरकज है। ईरान एक कसीरुल सकाफती मुल्क है, इसलिए यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में और भी जुबानें बोली जाती हैं, जिनमें आजरी, कुर्दी, अरबी और बलोची जुबान शामिल है। अगर ईरान की तारीख पर नजर डालें तो मालूम होता है कि ये दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। तकरीबन 2500 साल पहले यहाँ अजीम यकामंशी सल्तनत कायम हुई, जिसकी बुनियाद साइरस आज़म ने रखी। बाद अशकानी और सासानी सल्तनतों ने भी ईरान पर तवील अरसे तक हुकूमत की। 7वीं सदी ईस्वी में मुसलमानों की आमद के बाद ईरान में इस्लाम फैल गया और रफ्ता रफ्ता ये इस्लामी तहजीब का एक अहम मरकज बन गया। 16वीं सदी में सफ़वी सल्तनत ने शिया इस्लाम को सरकारी मजहब करार दिया, जिसने ईरान की मजहबी शनाख्त को मुस्तकिल शक्ल दे दी। फिर 1979 में इस्लामी इनकलाब बर्पा हुआ, जिसके बाद बादशाहत का खात्मा हुआ और ईरान को इस्लामी जमहूरिया ईरान करार दिया गया। आज ईरान अपनी कुदरती तारीख, सकाफत, कुदरती वसाइल और आलमी सियासत में अहम किरदार की वजह से दुनिया भर में मुनफरिद मुकाम रखता है। यहाँ की सकाफत दुनिया की कदीम तरीन और अमीर सकाफतों में शुमार होती है। ईरानी लोग अपनी मेहमान नवाजी, अदब, शायरी, मौसीकी और फन तामीर के लिए मशहूर हैं, जबकि इस्लाम, खसूसन शिया इस्लाम, ईरानी मुआशरे और सकाफत का अहम हिस्सा है। यहाँ मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार नौरोज है। फारसी नया साल और बहार की आमद का त्यौहार नौरोज ईरान का सबसे बड़ा सकाफती त्यौहार है, जो 21 मार्च के आसपास मनाया जाता है। इस मौके पर घरों को साफ किया जाता है, रिश्तेदारों से मुलाकातें होती हैं और रवायती पकवान बनाए जाते हैं। इसके अलावा ईरानी खानों, रवायती लिबास, कालीन बाफी, खूबसूरत मसाजिद और तारीखी महलात ने भी दुनिया भर में ईरान को एक मुनफरिद सकाफती शनाख्त दी है। यहाँ के लोग अपनी बेमिसाल मेहमान नवाजी और गर्मजोशी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। हिंदवान ईरान का एक मशहूर गांव है जो तबरेज शहर के करीब वाक़या है। यहाँ के घर पहाड़ों की आतिशफशा चट्टानों को तराश कर बनाए गए हैं, जो देखने में तुर्की के कैपाडोकिया जैसे लगते हैं। कहा जाता है कि ये गांव 700 साल से ज्यादा पुराना है। बाज के मुताबिक ये गांव 800 साल से भी ज्यादा पुराना हो सकता है। मंगोल हमलों से बचने के लिए लोगों ने इन चट्टानों को काट
کاٹ کر اپنے گھر بنائے تاکہ وہ چھپے رہ سکیں، لیکن یہ صرف تاریخی کھنڈرات نہیں بلکہ آج بھی لوگ ان غاروں میں رہتے ہیں۔ یہ غار گرمیوں میں ٹھنڈے اور سردیوں میں گرم رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایران کے مشہور سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے، خاص طور پر اپنے منفرد طرز تعمیر کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ اگر ایران کے کھانوں کی بات کریں تو ایران کا کھانا اپنی خوشبو، زعفران کے بہترین استعمال، لذیذ گوشت اور چاول کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں کے سب سے مقبول کھانوں میں قورمہ، سبزی، ہری جڑی بوٹیوں اور گوشت کا سالن، چلو کباب اور زرشک پلاؤ شامل ہے۔ ایران کے لوگ کھانے میں چاول اور گوشت کو بہت پسند کرتے ہیں، لیکن قورمہ سبزی کو ایران کا قومی پکوان بھی مانا جاتا ہے اور یہ مختلف ہری سبزیوں جیسے پالک، میتھی ڈال کر بنایا جاتا ہے۔ یہ ملک دنیا کے مشہور ڈرائی فروٹ پیدا کرنے والے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں کے خشک میوہ جات اپنی بہترین کوالٹی اور منفرد ذائقے کی وجہ سے پوری دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں۔ ایران خاص طور پر پستہ، زعفران، کھجور، کشمش، بادام اور اخروٹ کے لیے مشہور ہے۔ ایران میں تقریباً 55 ہوائی اڈے موجود ہیں، ان میں سے 13 بین الاقوامی ایئرپورٹس ہیں، جبکہ باقی زیادہ تر اندرون ممالک پروازوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایران کا سب سے مشہور اور بین الاقوامی سطح پر اہم ہوائی اڈہ امام خامنہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، جو تہران کے قریب واقع ہے۔ یہ ایران کا مرکزی بین الاقوامی گیٹ وے ہے، جہاں سے دنیا کے مختلف ممالک کے لیے زیادہ تر بین الاقوامی پروازیں روانہ ہوتی ہیں۔ لیکن اگر مجموعی مسافروں، خاص طور پر اندرون ملک پروازوں کی تعداد دیکھی جائے تو مہرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تہران ایران کا مصروف ترین ہوائی اڈہ ہے۔ یہ زیادہ تر ڈومیسٹک پروازوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایران کا سڑکوں اور ٹرانسپورٹ کا نظام مشرق وسطیٰ کے ترقی یافتہ نیٹ ورکس میں شمار ہوتا ہے۔ ملک بھر میں ہزاروں کلومیٹر طویل ہائی ویز اور موٹر ویز بڑے شہروں کو آپس میں ملاتی ہیں، جس سے سفر اور تجارت نسبتاً آسان ہو جاتی ہے۔ ایران میں بسوں کا وسیع نیٹ ورک موجود ہے، جبکہ تہران، مشہد، اصفہان، شہراز اور تبریز جیسے بڑے شہروں میں جدید میٹرو سروس بھی چلتی ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں ریلوے کا وسیع نظام موجود ہے جو اہم شہروں کو آپس میں جوڑتا ہے اور بعض بین الاقوامی ریل رابطے بھی فراہم کرتا ہے۔ مجموعی طور پر ایران کا ٹرانسپورٹ نیٹ ورک ملکی معیشت، تجارت اور سیاست میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ایران کے موسم کی بات کریں تو یہاں ہر قسم کا موسم دیکھنے کو ملتا ہے۔ شمالی علاقوں میں موسم ٹھنڈا، سرسبز اور بارش والا رہتا ہے، جبکہ جنوبی علاقوں میں زیادہ تر گرمی اور خشکی ہوتی ہے۔ ایران کے وسطی حصوں میں بڑے بڑے صحرا ہیں، یہاں گرمیوں میں درجہ حرارت بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف پہاڑی علاقوں میں سردیوں کے موسم میں خوب برف باری ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر بہار اور خزاں یہاں کے سب سے خوبصورت موسم مانے جاتے ہیں، کیونکہ اس دوران نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ سردی، جس کی وجہ سے یہ وقت گھومنے پھرنے کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے۔ اگر ایران کے رقبے کی بات کریں تو اس کا زیادہ تر حصہ خشکی پر مشتمل ہے۔ تقریباً 99% ایران خشکی پر موجود ہے، جبکہ صرف 1% سے بھی کم حصہ پانی پر مشتمل ہے، جیسے جھیلیں اور دریا۔ ایران کے شمال میں بحیرہ کیسپیئن اور جنوب میں خلیج فارس اور خلیج عمان واقع ہیں، جو ملک کو سمندری راستے فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران میں کئی دریا، جھیلیں اور ڈیم موجود ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ ایک خشک ملک ہے جہاں کئی علاقوں میں صحرا اور کم بارش پائی جاتی ہے۔ اگر ایران کی کرنسی کی بات کریں تو وہاں کی سرکاری کرنسی ایرانی ریال ہے، تاہم روزمرہ زندگی میں زیادہ تر لوگ تومان کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک تومان کی قیمت 10 ریال کے برابر ہوتی ہے، اس لیے خریداری کرتے وقت قیمتیں اکثر تومان میں بتائی جاتی ہیں۔ ایران دنیا کے اہم طاقتور ممالک میں شامل ہے۔ اس کی سب سے بڑی طاقت اس کے قدرتی وسائل ہیں، کیونکہ ایران کے پاس تیل اور قدرتی گیس کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ فوجی لحاظ سے بھی ایران خطے میں ایک مضبوط ملک سمجھا جاتا ہے، جس کے پاس جدید میزائل ٹیکنالوجی، ڈرونز اور ایک بڑی فوج موجود ہے۔ ایران کی بحری طاقت بھی اہم ہے، کیونکہ اس کی سرحدیں خلیج فارس اور خلیج عمان سے ملتی ہیں، جو دنیا کے اہم تجارتی راستوں میں شامل ہیں۔ ایران اپنی دفاعی ضروریات کے لیے بہت سے ہتھیار خود بنانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ ایران کی فوج میں 2 بڑے حصے شامل ہیں، ایک عام فوج اور دوسرا اسلامی انقلابی گارڈز، جو ملک کے دفاع میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خلیج فارس کے قریب ایران کا جغرافیائی مقام بھی اسے فوجی لحاظ سے خاص اہمیت دیتا ہے۔ اگرچہ ایران کو جدید ہتھیاروں اور معاشی پابندیوں جیسے چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن اپنی فوج، میزائل پروگرام اور دفاعی صلاحیتوں کی وجہ سے ایران خطے کے اہم طاقتور ممالک میں شامل ہے۔ ایران میں پیٹرول کی اسمگلنگ ایک سنجیدہ مسئلہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ایران میں حکومت کی طرف سے پیٹرول پر سبسڈی دی جاتی ہے، اس لیے یہاں پیٹرول کی قیمت کئی دوسرے ممالک کے مقابلے میں کم رہی ہیں۔ اسی وجہ سے کچھ لوگ غیر قانونی
قانونی طریقوں سے پیٹرول خرید کر اسے سرحدی علاقوں کے ذریعے دوسرے ممالک میں فروخت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات پیٹرول کو گاڑیوں، چھوٹے ٹینکروں، موٹر سائیکل یا غیر قانونی راستوں کے ذریعے منتقل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حکومت ایران اس مسئلے کو روکنے کے لیے نگرانی قوانین اور سیکیورٹی اقدامات استعمال کرتی ہے، لیکن بعض دفعہ یہ سب ناکام ہو جاتے ہیں۔ مشہد ایران کا دوسرا سب سے بڑا اور شمالی مشرقی حصے میں واقع تاریخی اور مذہبی شہر ہے۔ یہ صوبہ خراسان رضوی کا دارالحکومت ہے اور تہران سے تقریباً 740 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے۔ مشہد کا مطلب ہے شہادت کی جگہ۔ یہ نام اس لیے پڑا کیونکہ 818 عیسوی میں امام علی رضا کو اسی شہر میں زہر دیا گیا۔ یہ شہر شیعہ مسلمانوں کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا کے روزے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ہر سال تقریباً 2.5 کروڑ زائرین اور سیاح یہاں حاضری دینے آتے ہیں۔ جی تو یہ تھی ہماری آج کی ایران پر بنائی گئی ڈاکومنٹری۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل فیکٹ و تاریخ کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ اب ملیں گے آپ سے کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔